بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا جو بیان ہے بہت ہی خاص بیان ہے، اس کو دھیان سے سننا ہے اور سن کر عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں مولانا ثاقب علی نوری کا یہ بیان۔ آپ دیکھیں نا، محبت کے اظہار کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے تو محبت بھرے اشعار سننے کے بعد اس کا دل غمگین ہو جاتا ہے اور محبوب کی یاد تڑپانے لگتی ہے اور اس کے اندر اس کے آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ آج جو محبت مجازی کے اندر عشق مجازی کے شکار ہیں، ان کی سچویشن آپ دیکھیں گے تو وہ غزلیں سن کر کے روتے ہیں، وہ گانے سن کر کے روتے ہیں اور فحش کلمات ان کی زبان پر ہوتے ہیں۔ عشق مجازی میں تڑپنے والا انسان محبت کے اشعار گنگنا کر زبان پر لا کر اپنی محبت کی تسکین کا سامان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جسے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے، اس کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ مصیبت ہو تو محبوب کو پکارتا ہے، پریشانی ہو تو محبوب کو پکارتا ہے اور اپنے محبوب کی یادوں میں اس طریقے سے گم رہتا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے یقین ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی یاد میرے دل کی تسکین کا سامان بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے محبوب کو اللہ عز و جل نے اتنا طاقتور بنایا ہے کہ وہ محبوب کرم کی نظر فرما دے تو ساری پریشانیاں اور ساری مصیبتیں حل ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ آج کے دور کا انسان جو بے روزگاری کے تصور سے لرز رہا ہے اور کانپ رہا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی بے روزگاری کے ماحول میں تڑپنے والے کے سلسلے میں ایک شعر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں نظر کرتے ہیں کہ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قاسم نعمت ہیں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کی ہر نعمتوں کو بانٹنے والے ہیں۔ ایمان بھی حضور کے دربار سے ملا اور ملے گا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ شفا بھی عطا فرمائے گا اور مصیبتوں کو دور بھی فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی لیے کہتے ہیں، تن کا بھی تو ہمارے ہلائے نہیں ہلتا، تم جو چاہو تو ابھی ہو جائیں کوہ محن پھول۔ اللہ اکبر۔ کوہ محن یعنی غم کا پہاڑ، اگر آپ چاہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھول میں تبدیل ہو جائیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ایک تنکے کو بھی ہم ہٹانا چاہیں تو ہٹا نہیں سکتے، اتنے کمزور و ناتواں ہیں، لیکن میرے کریم نے آپ کو اتنا طاقتور بنایا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو غم کے پہاڑ بھی پھول بن کر کے آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ اللہ عز و جل نے اتنی طاقت اور اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ آپ غم کے پہاڑ کو پھول میں تبدیل فرما دیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے مرض میں گرفتار انسان کے حوالے سے ایک نسخہ اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا کہ تم جب کبھی مرض کے اندر گرفتار ہو، درد کے اندر گرفتار ہو کر رہے ہو، تو یوں عرض کیا کرو کہ شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے اتنا طاقتور بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے شفا عطا فرماتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے۔ غالباً ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پیالہ موجود تھا، جب کوئی مرض میں گرفتار ہوتا اور شدت مرض سے کر رہا ہوتا تو لوگ ان کے گھروں پر آتے اور کہتے اس پیالے میں پانی پلاؤ جو پیالہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبوں سے لگایا کرتے۔ چنانچہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارک جس پیالے کو مس ہو چکے ہوتے، اس پیالے کے ذریعے پانی پینے والے کو اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جس کسی سے عشق ہو تو درد میں انسان اس کو پکارتا ہے، اس کی یادوں میں گم جاتا ہے،
اس کی محبت میں ڈوب جاتا ہے اور اس کی یادوں کے چراغ اپنے سینے میں اس طرح سے روشن کیے رہتا ہے کہ اس کی زبان پر یہی یادیں، یہی محبت اس کے دل و دماغ پر جو چھائی ہوئی ہیں وہ اشعار کا شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور پھر انہی اشعار کو وہ گنگنا کر اپنے دل کی تسکین اور اپنے محبوب کی یاد میں تڑپنے والے دل کو سکون کی دولت عطا کر دیا کرتے ہیں۔ اور محبت کا یہ سلسلہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک سے لے کر آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اب ہم دیکھیں کہ دنیا کا انسان جو محبت میں گرفتار ہوتا ہے وہ غزلیں سنتا ہے، وہ گانے سنتا ہے اور ان کے اشعار کے ذریعے اپنی محبت کو تسکین دیتا ہے، لیکن اللہ اکبر، جن کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو جائے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یاد رسول میں وہ نعتوں کا نذرانہ پیش کیا کرتا ہے، اور انہی نعتوں کے ذریعے اور انہی اشعار کے ذریعے وہ اپنے دل کو تسکین پہنچایا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس پہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من۔ اللہ اکبر۔ پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اللہ عز و جل نے ان کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، نقش کر دیا ہے اللہ عز و جل نے ان کے دلوں میں ایمان اور تقویت بخشی انہیں اپنے فیض خاص سے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ عاشق صادق جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے باپ، دادا، ماں، باپ، رشتہ دار، اعزا، اقربا سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اگر باپ، بھائی، دادا بھی مخالف اگر اللہ اس کے رسول کے ہوں تو وہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، وایدہم بروح من، اور پروردگار جل جلالہ نے ان کی روح سے مدد فرمائی، یعنی ان کو فیض خاص سے مالا مال فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ میں ابتدا میں عرض کر چکا کہ بریلی کی شان یہ ہے کہ وہاں صرف ایسا نہیں کہ محبت کے ڈنکے بجائے جاتے ہوں یا جام پلائے جاتے ہوں، وہاں گستاخ رسول سے نفرت بھی پلائی جاتی ہے اور سکھائی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ایسے لوگوں کی پوزیشن کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر نقش کر دیا ہے ایمان کو، اور پروردگار جل جلالہ ان کو تقویت بخشتا ہے اپنے فیض خاص سے۔ اب آپ دیکھیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّن کی تفسیر کے اندر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا ہے کہ روح سے ان کی مدد کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا گیا، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر ایک نور پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب نور جو ان کے دل کے اندر پیدا فرما دیتا ہے اور نور جو ان کے دل میں ڈال دیتا ہے، تو اس نور سے ہوتا کیا ہے؟ ان کو طمانیت نصیب ہوتی ہے، سکون کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ یعنی ایسا بندہ جس کے دل میں اللہ ایمان نقش فرما دے اور جن کی اللہ عز و جل روح کے ذریعے مدد فرمائے، تو روح سے مراد نور ہے، ایسے بندے کے دل کو اللہ اطمینان اور سکون کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس کے ذریعے آپ محسوس کر سکیں گے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان مصیبتوں میں، غم میں، محبوب کی محبت کے اندر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کتنے گرفتار تھے، اور کن کن موقعوں پر
اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے. کوئی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے تو اس کی زلفوں کے تذکرے کرتا ہے, اس کے رنگوں کے تذکرے کرتا ہے, لیکن عشق مجازی میں گرفتار لوگ اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں. لیکن قربان جائیے, عشق حقیقی میں گرفتار, محبت رسول میں گرفتار حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کیا ہی خوب عرض کرتے ہیں. کہتے ہیں مصطفی ذات یکتا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. بے شک. آپ اندازہ لگائیں مصطفی ذات یکتا, پروردگار جل جلالہ نے سلیکشن جس کا فرمایا, انتخاب جس کا فرمایا, سارے انبیاء و رسول کے اندر پروردگار جل جلالہ نے جنہیں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا, وہ ذات اگر کسی کی ہے تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. بے شک. اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے کہ مصطفی ذات یکتا آپ ہیں, پھر فوراً کہتے ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. اس ایک رب نے جس کو ایک بنایا, یعنی آپ جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. اس ایک نے جو ایک بنایا, جو باعث تخلیق کائنات ہے, جس کے صدقے میں ساری کائنات وجود میں آئی, جس کی ذات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو سب کچھ عطا فرمایا اور قیامت تک عطا فرمائے گا. وہ ذات اگر کوئی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کس طرح سے ڈوبے ہوئے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ایک یک نے جس کو یک بنایا اس طریقے سے فرما کر یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسی کوئی ذات اللہ عز و جل نے پیدا ہی نہیں فرمائی. اللہ ایک ہے اور اس نے اپنے ایک محمد جیسا کسی کو پیدا نہیں فرمایا. اللہ اکبر. پھر فرماتے آب و گل میں نور کی پہلی کرن, آب و گل میں نور کی پہلی کرن جانے آدم جانے حوا آپ ہیں. اندازہ لگائیے, آب و گل میں نور کی پہلی کرن, آب و گل یعنی مٹی اور پانی کے حوالے سے فرماتے ہیں, اس میں پہلی کرن. اللہ اکبر. یہ کرن کا لفظ انہوں نے استعمال فرمایا. اندازہ لگائیں آپ, وہ نور جو پیشانی آدم کے اندر چمکا, اس کے حوالے سے خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الروح والجسد, میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. تو آپ اندازہ لگائیں, لیکن پروردگار جل جلالہ نے پیشانی آدم میں جو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رکھا, اور پروردگار جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیشانی کے اندر جو نور مصطفیٰ رکھا, اسی کے حوالے سے حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں آب و گل میں نور کی پہلی کرن, یعنی وہ پہلی کرن جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی سے چمکی تھی, وہ کون تھا, وہ کون تھا, وہ نور کس کا تھا؟ تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں جان آدم جان حوا آپ ہیں, وہ کوئی اور نہیں. آدم کی جان بھی آپ ہیں, حوا کی جان بھی آپ ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ایک عاشق رسول اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے ایک مستانے کا نام ہے. آپ اندازہ لگائیں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کس طریقے سے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنے کی سعادت حاصل کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضور تاج الشریعہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں, اور کیا ہی خوب عرض کرتے ہیں, اللہ 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 اللہ. یہ عشق ہے ان کا. تمنا, آپ جانتے ہیں تمنا کسے کہتے ہیں؟ آرزوؤں کے حوالے سے بھی ذہن میں رکھیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم
हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी ख्वाहिश को उसके ताबे न कर ले जो मैं लेकर के आया हूं। यहां तक कि अरमान, हमारे बहुत सारे अरमान अपनी जिंदगी में मचलते रहते हैं, अरमान हमारे दिलों में अंगड़ाइयां लेते रहते हैं, लेकिन हमारे अरमान क्या हैं? बंगलो बन जाए। हमारे अरमान क्या हैं? आलीशान कोठियां बन जाएं। हमारे अरमान क्या हैं? दुनिया की नेमतें हमारे कदमों में आ जाएं। हमारे अरमान क्या है? शोहरत की बुलंदी पर पहुंच जाएं। हमारे अरमान क्या हैं? तो अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि हम दुनिया के अंदर बहुत आराम से अपनी जिंदगी को ठाठ के साथ, ऐश के साथ गुजारें, लेकिन अल्लाह अकबर, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने अरमान भी उस चीज़ के ताबे न कर ले जो मैं लेकर के आया हूँ। अब आप देखें, अरमान अपने भी देखें और हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के अरमान भी देखें। हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, अपने दर पे जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो। आप अंदाजा लगाएं, बहुत अच्छा हो का लफ्ज आपने इस्तेमाल फरमाया, बहुत अच्छा हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जो है बहुत अच्छा किसे समझते हैं? बहुत अच्छा उस हवाले से समझते हैं कि हमारे पास इतना सरमाया हो तो बहुत अच्छा हो, किराए के मकान में रहते हैं, खुद का मकान हो जाए तो बहुत अच्छा हो। ये सब अच्छा हम कहते हैं, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वा कहते हैं, अपने दर पे जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो, मेरी बिगड़ी जो बनाओ तो बहुत अच्छा हो। यानी वो चाहते हैं कि बहुत अच्छा मेरे लिए ये होगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने दर पर बुलाएं। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखें, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से जिस किसी से हो सके मदीने में मरे। अल्लाह अकबर। यानी मदीने में मरने के हवाले से कोशिश करने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। इससे कोई ये ना समझे कि वहां जाकर खुदकुशी कर ले, नहीं, इससे मुराद ये नहीं है। तुम अपने दिल में यही तमन्ना रखो कि मदीने में मरना है, इसलिए कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत कहते हैं, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है, तैबा में मर के सीधे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। तो हुज़ूर ताजुश शरिया भी अपनी तमन्ना अर्ज करते हैं, अपने दर पे जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो। बहुत अच्छा यही है कि सरकार आप अपने दर पे बुला लें, बहुत अच्छा मेरे लिए ये होगा, और मेरी बिगड़ी जो बनाए तो बनाओ तो बहुत अच्छा हो। इसी तरीके से आप देखें, गर्दिशे दौर ने पामाल किया मुझको, हुजूर फरियाद कर रहे हैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर कि हालात की गर्दिश ने पामाल कर दिया है सरकार। ये हालात कैसे बन रहे हैं, माहौल कैसा बन रहा है, इसने पामाल कर दिया है सरकार। और फिर ये कहना कि अपने कदमों में सुलाओ तो बहुत अच्छा हो, कितनी बड़ी आरजू और कितनी प्यारी आरजू है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपके कदमों में आ जाऊं तो इससे बढ़कर मेरे लिए सआदत की बात क्या होगी कि आपके कदमों में पहुंचने के बाद होता क्या है। अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत उन्हीं कदमों के हवाले से कहते हैं, दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा चांद सा, सीने पे रख दो ज़रा तुम पे करोड़ों दुरूद। यानी अगर दिल को तस्कीन मिलेगी तो इस एतबार से मिलेगी कि आपके कदमों के करीब हम हो जाएं, और अगर आप अपने कदमों में सुलाएं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब दुनिया क्या कहती है हुज़ूर ताजुश शरिया को? तो दुनिया कहती है हुज़ूर ताजुश शरिया को कि ये आशिक रसूल हैं, ये रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई हैं, ये मोहब्बत रसूल में मर मिटने वाले हैं, ये रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जाम पिलाने वाले हैं। तो अब इनकी खुद की तमन्ना क्या है? दुनिया भले कहती हो। हमारा हाल क्या है कि हम दुनिया वालों के कहने पर बहुत इतराते हैं कि दुनिया हमें ये कह
ارے اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا یہ، اتنا بڑا وہ، اور کچھ مقرر کیے جاتے ہیں کہ بھیا ذرا ہماری تعریف اس طریقے سے کرنا، ذرا بخیلی سے کام نہ کرنا، ذرا خوب سخاوت سے ہمارے ڈنکے بجانا. تو یہ دنیا سے آدمی کہتا بھی ہے اور دنیا سے آدمی جی کہلواتا بھی ہے. لیکن حضور تاج الشریعہ کی تمنا کیا ہے؟ یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا، لیکن کہ دنیا تو ہمیں کہتی ہے کہ ہم آپ کے عاشق ہیں اور یہی کہلائے جا رہے ہیں. دنیا ہمیں یہی کہہ کر کے پکارتی ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. لیکن میرے لیے خوشی کی بات اور میرے لیے بہت اچھا یہ ہوگا، اپنا کہہ کے جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ خود مجھے اپنا کہہ دیں تو اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کی بات کیا ہوگی. دنیا کا کہنا الگ ہے، آپ کا کہنا الگ ہے. آپ نے اگر اپنا کہہ کر قبول کر لیا اور اپنا کہہ کر بلا لیا تو دنیا کے کہنے کو ایک طرف، آپ کا کہنا اپنی جگہ پر ہے. آپ نے قبول کر لیا تو ہمارے لیے بہت بڑی سند بن جائے گی، ہمارے لیے سرمایہ افتخار بن جائے گا، اور ہمارے لیے یہی سند بن جائے گی، اور یہی سبحان سند دنیا اور اللہ. آخرت میں ہمارے لیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید کرتے ہیں آپ کو بیان پسند آئے گا. ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثوابدار حاصل کر سکے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.